بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو صحیح معنوں میں عربی سیکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو عربی زبان کے بنیادی قواعد جیسے کہ نحو صرف سے واقفیت ہونی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو عربی ادب یعنی عربی لٹریچر کی کتابیں پڑھنی ہوگی۔ عربی ادب کی کتابیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ سے واقف ہوں گے اور آپ نے جو قواعد پڑھ رکھے ہیں ان قواعد کا اجرا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو عربی ادب میں قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ اکتاہٹ محسوس نہ ہو اور آپ مزے مزے میں عربی سیکھ جائیں۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں ایک ایسی اسٹوری جو کہ بہت مزیدار ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہونے والے ہیں ہم ان الفاظ کو بالکل ڈیٹیل میں جا کر کے سمجھیں گے اور ان کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں ہم اپنی زندگی میں، اپنے جملوں میں، وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السمکۃ العجیبۃ، سمکۃ کے معنی ہے مچھلی، العجیبۃ یہ صفت ہے جس کے معنی ہے عجیب و غریب۔ السمکۃ العجیبۃ، عجیب و غریب مچھلی۔ التقى صدیقانی، التقى یلتقی التقاء کے معنی ہوتا ہے ملنا۔ التقى، التقى یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ صدیقانی دو دوست، صدیق کے معنی دوست، تثنیہ ہے، صدیقانی دو دوست، دو دوست ملے، ذات یومن ایک دن، ذات یومن کے معنی ہے ایک دن، تو ایک دن دو دوست آپس میں ملے، وَأَخَذَا يَتَحَاوَرَانِ اور وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ تحاور یتحاور، تحاورن کے معنی ہوتا ہے آپس میں بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اور یتحاورانی یہ فعل مضارع سے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور ایک قاعدہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فعل مضارع سے پہلے جب اخذ آ جائے یا جعل آ جائے یا شرع آ جائے یا قام آ جائے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں، جب آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنے لگنا۔ جیسے انگریزی میں ہوتا ہے اسٹارٹ اور اس کے بعد آئی این جی فارم لگاتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی کام کرنے لگنا، جیسے آئی اسٹارٹ گوئنگ میں جانے لگا، آئی اسٹارٹ ریڈنگ میں پڑھنے لگا، تو میں پڑھنے لگتا ہوں، تو وہی سے ہی ہے اخذا یتحاورانی، وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ اخذا بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، یتحاورانی بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، تو وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ وَيَتَبَادَلَانِ، تبادل یتبادل، تبادلتن کے معنی ہوتا ہے آپس میں تبادلہ کرنا، ایکسچینج کرنا، کوئی چیز کسی سے لینا اور اس کو کوئی چیز بدلے میں دینا، اس کو کہتے ہیں تبادلہ کرنا۔ وَيَتَبَادَلَانِ اور وہ دونوں آپس میں تبادلہ کرنے لگے۔ الاحادیث الطویلۃ لمبی بات چیت کا، حدیث کی جمع ہے احادیث اور اس کی صفت ہے الطویلۃ یعنی جس کے معنی ہے لمبی، تو لمبی بات چیت کا ان لوگوں نے تبادلہ کیا، یعنی تبادلہ خیال کیا، لمبی دیر تک ان لوگوں نے گفتگو کی۔ حتیٰ یہاں تک کہ انتصف اللیل آدھی رات ہو گئی۔ انتصف ینتصف انتصافاً کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آدھا ہو جانا۔ انتصف اللیل رات آدھی ہو گئی، یہاں تک کہ رات آدھی ہو گئی۔ وقد اخبر کل منہما صدیقہ عن حکایتہ فی الحیاۃ قبل ان یلتقیا ویصبح صدیقین۔ وقد اخبر اور بتایا، کل منہما ان دونوں میں سے ہر ایک نے، کل منہما ان دونوں میں سے ہر ایک نے بتایا، صدیقہ اپنے دوست کو، عن حکایتہ اپنی کہانی، اپنا قصہ، اپنا واقعہ، فی الحیاتی زندگی میں، قبل ان یلتقیا ملنے سے پہلے، آپس میں ملنے سے پہلے اور دوست بننے سے پہلے، تو ان دونوں نے اپنی اپنی کہانی ایک دوسرے کو سنائی دوست بننے سے پہلے اور آپس میں دوست بننے سے پہلے اور ملنے سے پہلے، یعنی جب وہ ایک دوسرے سے دوست نہیں بنے تھے اور ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے، اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا۔ یہاں پر دیکھیے
جب فعل مضارع سے پہلے ان داخل ہوتا ہے تو اگر فعل مضارع کے آخر میں نون اعرابی ہے تو وہ نون اعرابی گر جاتی ہے. یلتقیانی، یلتقیانی یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں پر ان داخل ہونے کی وجہ سے یلتقیانی میں جو نون ہے وہ نون گر گئی ہے اور ہو گیا ان یلتقیا. ویسے ہی یصبحانی، یصبحانی فعل مضارع میں تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے یصبحانی، اور ان داخل ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ان ہے وہ یہاں پر بھی داخل ہوا ہے کیونکہ واو عطف ہے، تو ان یصبحا، تو ان داخل ہونے کی وجہ سے نون گر گیا ہے. دوسرا قاعدہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی فعل مضارع سے پہلے ان داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ مصدر کے معنی میں نہ آتا ہے، جیسے کہ اخذ لینا، ذہاب جانا، التقاء ملنا. تو ویسے ہی جب بھی فعل مضارع سے پہلے ان داخل ہوگا تو اس میں مصدر والا معنی ہوگا، جیسے ان یلتقی ملنا، ان یصبح ہونا. جیسے یذهب ہے تو یذهب کے معنی کیا ہے، میں لکھ نہیں پا رہا ہوں صحیح سے، وہ جاتا ہے، لیکن میں یہاں پر ان داخل کروں گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا، جانا. یاکل کے معنی ہوتا ہے کھانا، اور جیسے ہی میں ان داخل کروں گا تو اس کا معنی ہوگا کھانا. یصبح کے معنی ہے ہونا، اور جیسے ہی میں ان داخل کروں گا تو اس کا معنی ہوگا ہونا. التقا یلتقی، التقاء کے معنی ہوتا ہے ملنا، یلتقیانی وہ دونوں ملتے ہیں، لیکن جب میں یہاں پر ان داخل کر دیا تو اس کا معنی ہوگا ملنا. تو آپ دھیان رکھنا کہ جب بھی آپ پہلے مضارع سے پہلے ان دیکھیں تو اس کا ترجمہ آپ مصدر والا کریں، جیسا کہ مصدر میں نہ آتا نا، جیسے کہ اخذ لینا، ذہاب کے معنی جانا، تو ویسے ہی اس کا بھی ترجمہ مصدر والا ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنائی زندگی میں قبل ان یلتقیا، ایک دوسرے سے ملنے سے پہلے، ویصبحا صدیقینی، اور ایک دوسرے کے دوست بننے سے پہلے. قال الاول، پہلے نے کہا، کیا کہا، خرجت میں نکلا، مع ابی، مع کے معنی ساتھ، مع ابی اپنے والد صاحب کے ساتھ، فی یوم من الایامی، دنوں میں سے ایک دن، یعنی ایک دن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ نکلا. کہاں نکلا، الی البحر، سمندر کی طرف. کس لیے نکلا، لنصید الاسماک، تاکہ ہم مچھلیوں کا شکار کر سکیں. یہ جو لام ہے، لی ہے، یہ لام تعلیل ہے، علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے. ہم سمندر کی طرف گئے، کس لیے گئے، تاکہ، لی تاکہ، نصید ہم شکار کر سکیں. صاد یصید صیدن کے معنی ہوتا ہے شکار کرنا، اصل میں نصیدو ہے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر لام کے بعد جو ہے نا ان یہاں پر محذوف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے آخری حرف پر فتحہ دیتا ہے، زبر دے دیتا ہے، تو یہاں پر اصل میں لأن نصید ہے، تاکہ ہم شکار کر سکیں. سمک جمع اسماک، مچھلیوں کا. فعلقت بالشباک سمکۃ کبیرۃ، علق یعلق کے معنی ہوتا ہے پھنس جانا، کسی چیز کا پھنس جانا، با صلہ کے ساتھ آتا ہے، یعنی جب بھی کسی چیز میں کوئی چیز پھنسے گی تو وہاں پر با لے کر کے آئیں گے. فعلقت بالشباک، جال میں پھنس گئی، سمکۃ کبیرۃ، ایک بڑی مچھلی. سمکۃ کے معنی مچھلی، کبیرۃ کے معنی بڑی، ایک بڑی مچھلی جال کے اندر پھنس گئی. شباک کے معنی جال، یہاں پر نہیں کہیں گے فعلقت فی الشباک، فی نہیں کہیں گے بلکہ با کہیں گے، کیونکہ علیقہ کے ساتھ ہمیشہ با کا استعمال ہوتا ہے، با اس کا صلہ ہے. لم نستطیع سحبہا، جس کو ہم کھینچ نہیں سکے، یعنی ایک ایسی بڑی مچھلی ہمارے جال میں پھنس گئی. لم نستطیع، استطاع یستطیع، استطاعن کے معنی ہوتا ہے استطاعت رکھنا، کسی کام کو کرنے کی سکت رکھنا. لم نستطیع، ہم استطاعت نہیں رکھ پائے یا ہم نہیں کر سکے، سحبہا اس کو کھینچنا، یعنی ہم اس کو کھینچ نہیں سکے.
सहबुन के माना होता खींचना, लम नस्तती साहबहा, हम उसको खींच नहीं सके। फराबता अभी, रबता के माना होता बांधना, फराबता अभी, तो मेरे वालिद साहब ने बांध दिया अशिबा का जाल को, बिशजरती दरख्त से, तो उन्होंने दरख्त जाल की जो डोरी थी उसको दरख्त से बांध दिया। व तलब, और मुझसे मुतालबा किया, किस बात का मुतालबा किया? अदम इफलात शिबा की, जाल को न खोलने का। अफलता युफलितु, इफलात के माना होता है खोलना, इफलात ये मजदर है, इफलात शिबा के जाल को खोलना। और लफ्ज़ अदम ये मनफी के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अदम ताउन, ताउन न करना, अदम इफलात शिबा की, जाल को न खोलना। यहाँ पर अदम न होता तो इसका माना होता जाल, मेरे वालिद साहब ने मुझसे मुतालबा किया जाल को खोलने का, लेकिन लफ्ज़ अदम जब आ गया तो ये मनफी के लिए इस्तेमाल होता, नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। व तलब मिन्नी, और उन्होंने मुझसे मुतालबा किया अदम इफलात शिबा की, जाल को न खोलने का, लियुहज़िरा, ताकि वो हाजिर कर सकें, बुलाए, अल आखिरीन, अल आखरीन, दूसरे लोगों को, ली मुसाअदती ही, अपनी मदद के लिए, ली मना लिए, मुसाअदती ही, अपनी मदद, तो अपनी मदद के लिए वो दूसरों को बुला सके, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाल को न खोलना। साअदा युसाइदु मुसाअदतन, ये मस्दर है जिसके माना है मदद करना। वबाद अन ज़हबा बी, और बाद इसके कि वो मेरे वालिद साहब चले गए, समिअतु समकत तक़ूलु, तो मैंने सुना समकत मछली को, तक़ूलु कहते हुए। तो जब मेरे वालिद साहब चले गए तो मैंने मछली को कहते हुए सुना, क्या सुना? हरामुन अलैकुम, तुम लोगों पर हराम है, अन तसीदूनी, मेरा शिकार करना। मैंने कहा ना कि अन जब आ जाए तो इसको मस्दर वाला तर्जमा कीजिए, अन तसीदू, शिकार करना, अन तज़हबू, जाना, अन याकुला, खाना। तो कह रहे कि हरामुन अलैकुम, तुम लोगों पर हराम है, अन तसीदूनी, कि तुम लोग मेरा शिकार करो। उतरुकूनी ली औलादी, उतरुकू ये अम्र है, तुम लोग छोड़ दो, नी मुझे, ली औलादी, मेरी औलाद की खातिर, मेरी औलाद के लिए मुझे छोड़ दो। फ़रक़ क़ल्बी लहा, रक़ यरिक़, रिक़तन के माना होता नरम होना, फ़रक़ क़ल्बी, तो मेरा दिल, क़ल्बुन के माना दिल, मेरा दिल नरम हो गया, लहा उसके लिए, यानी उस मछली के लिए मेरा दिल नरम हो गया। फ़अरख़ैतु शिबाक, तो मैंने जाल को ढील छोड़ दिया। अरखा युरखी, इरखान के माना होता है किसी चीज़ को ढील छोड़ना, खोल देना, तो मैंने जाल को ढील छोड़ दिया या खोल दिया। फ़न्तलक़त इलल बहरी मिन जदीदिन, तो वो चली गई, इन तलक़ यंतलिक़ु, इंतिलाक़न के माना होता चलना, तो मछली चली गई समंदर की तरफ, मिन जदीदिन, नए सिरे से, यानी वो आज़ाद हो गई। वगादरतु अनल बहरा, वगादरतु अना, और मैंने छोड़ दिया, गादर युगादिरु मुगादरतन के माना होता है छोड़ना, छोड़ के कहीं चले जाना। वगादरतु अनल बहरा, और मैं समंदर को छोड़ के चला गया, हत्ता, यहाँ तक कि वसलतु, मैं पहुँचा, इला हादल मकानी, इस मकान पर। तो मैंने क्या किया कि जाल को ढील छोड़ दिया और मछली को जाने दिया, और उसके बाद फिर मैं समंदर से लौट करके इस मकाम तक पहुँच गया। अब आगे क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे कल। तो आज यहाँ पर कुछ अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनका माना क्या है? समाकतुन के माना है मछली, अस्माक यानी बहुत सारी मछली, समाकतुन एक मछली, अस्माकुन बहुत सारी मछलियाँ। आलिका के माना होता फंस जाना, चिमट जाना, इसके माना वाबस्ता होना भी होता है, तो लेकिन यहाँ पर माना है फंसना, आलिका फंस गई। शिबाकुन के माना है जाल, यहाँ पर देख रहे हैं जाल। सय्यादुन के माना है शिकार करने वाला, सय्यादुन के माना है शिकार करने वाला। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह इससे आगे कल हम पढ़ेंगे, और आगे जो ना बहुत मज़ेदार है, तो आप इसको देखने के बाद कल जो वीडियो आएगी उसको भी देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती हो, और कमेंट में लिखिए कि इस तरह की जो किताबें हैं वो पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए मुझे। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं
ایسے ہی جاری رکھوں گا۔